راہ حق کے شہیدوں کو سلام۔ یوم دفاع پر سرکاری اور نجی سطح پر تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ میجر شبیر شریف شہید کی قبر پر حاضری سلامی پیش۔ GOC 11 ڈویژن میجر جنرل راؤ عمران سرتاج نے پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ میجر شبیر شریف شہید کے صاحبزادے تیمور شریف سمیت دیگر شخصیات بھی آئیں۔ یوم دفاع کے موقع پہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے میجر شبیر شریف شہید کی قبر کے لیے گلدستے بھجوائے گئے۔ میجر جنرل راؤ عمران نے گارڈ آف آنر کا معائنہ کیا، جس کے بعد شبیر شریف شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ تقریب کے موقع پہ میجر شبیر شریف شہید کے صاحبزادے تیمور شریف اور ہمشیرہ نجمی کاظمی کا کہنا تھا کہ شہداء کی قربانیوں کو کبھی نہیں بھولا جا سکتا۔ شہداء ہمارے رول ماڈلز ہیں۔ یہ کمٹمنٹ جو شہداء دیتے ہیں اپنی جان پہ کھیل کر دیتے ہیں، اور یہ کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانی چاہیے۔ اس کے لیے ہمیں اپنے ملک کو، ہر جوان کو، ہر بچے کو اور ہر بچی کو، ہر بندے کو اپنے ملک کو اون کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ملک کے لیے ایک پرائڈ فیل کرنی چاہیے کہ یہ ہمارا ملک ہے، اور اس کے لیے چاہے ہمیں جان کی بھی قربانی دینی پڑے، ہمیں دے دینی چاہیے۔ یہ ہمارے رول ماڈلز ہیں، ان کی زندگی کو فالو کریں۔ آج ڈیفینس ڈے کے موقع پر تمام شہداء کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اسپیشلی اپنے والد صاحب کو، جن کی بہادری کی مثال رہتی دنیا تک رہے گی انشاءاللہ۔ 6 ستمبر ہمیں شہداء کی بے لوث قربانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ ملک کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو سلام۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ ابوبکر شیخ، سٹی 42۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا شہدائے وطن کو زبردست خراج عقیدت پیش۔ خاندان کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کی رہائش کا آمد۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کی والدہ اور بھائیوں سے ملاقات ہوئی۔ محسن نقوی شہید لیفٹیننٹ عبد المعید کے گھر پہنچے، اہل خانہ سے ملاقات کی، ملک و قوم کے لیے لازوال قربانی پر شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ درجات کی بلندی کے لیے دعا کی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، عبد المعید نے دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے وطن پر جان نچھاور کی، اہل خانہ کے بلند حوصلے کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا، شہدائے وطن قوم کا سرمایہ افتخار ہیں، شہید لیفٹیننٹ عبد المعید ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے۔ واضح رہے کہ شہید لیفٹیننٹ عبد المعید نے دسمبر 2017 میں شمالی وزیرستان میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ شہر بھر میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ شہدائے وطن کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریبات کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ یوم دفاع پر لاہور میں مختلف وفود نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ لاہور کینٹ میں واقع شہداء قبرستان میں غازیان ڈوگرئی کی یادگار پر سلامی کی سالانہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں تاجروں اور صحافی برادری کی جانب سے بھی غازیان ڈوگرئی کی یادگار پر پھولوں کی چادریں چڑھائی گئیں۔ وفود کے اراکین نے ملک کی سالمیت اور سلامتی کے لیے افواج پاکستان کی لازوال قربانیوں اور بے مثال خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ یوم دفاع کے حوالے سے میجر سرمس راؤف شہید تمغہ بصالت کی قبر پر سلامی دینے کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر برائے اقلیتی امور سردار رمیش سنگھ اروڑا نے خصوصی شرکت کی۔ شہید کی قبر پر چیف آف آرمی اسٹاف کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ مختلف مذاہب اور مسالک کے رہنماؤں نے مل کر شہدائے وطن کو خراج عقیدت پیش کیا۔ تمام رہنماؤں نے دفاع اور بقائے وطن کے لیے ناقابل شکست عزم و اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ یوم دفاع پاکستان کے موقع پر CBD پنجاب میں پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں شہدائے وطن کی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب میں CBD پنجاب کے اعلیٰ افسران اور ذیلی عملے نے شرکت کی۔ جنت الفردوس ٹرسٹ میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب میں CEO سائمہ محسن نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، آج وہ دن ہے جو ہم کبھی نہیں بھول سکتے۔ ہمارے بہادر سپاہیوں نے آج کے دن خون کے نذرانے پیش کرتے ہوئے اپنے وطن کی حفاظت کی۔ 6 ستمبر یوم دفاع کی مناسبت سے IEP انجینئرز ٹاؤن میں MPA ملک شہباز علی کھوکھر کے زیر اہتمام واک کا اہتمام کیا گیا۔ شرکاء سمیت کارکنان نے جھنڈے لہرائے اور پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا۔ شرکاء ہاتھوں میں پوسٹرز تھامے پاکستانی جھنڈے لہراتے رہے۔ ڈیوس روڈ مسلم لیگ ہاؤس میں یوم دفاع 6 ستمبر کے حوالے سے تقریب ہوئی۔ اس موقع پر کاف لیگ لاہور کے جنرل سیکریٹری ندیم پہلوان کا کہنا تھا کہ آج کے دن ہم سب کو عہد کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ ملک کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ہے، اور ہماری تمام اداروں کی اور خاص طور پہ پاکستان آرمی کی بہت زیادہ شہادتیں، جس کی وجہ سے یہ آج کا دن سلیکٹ ہویا ہوا ہے 6 ستمبر کا۔ تقریب میں یوم دفاع کے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔
یوم دفاع پر شہر بھر کی تعلیمی اداروں میں تقریبات ہوئیں۔ شہداء کو خراج عقیدت اور غازیوں کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ طلباء کی جانب سے ٹیبلوز، پرفارمنسز اور ملی نغمے پیش کیے گئے۔ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں یوم دفاع کے موقع پر تقریب منعقد ہوئی۔ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر، انور محمود خان، جاوید احمد، فوزیہ تبسم نے شرکت کی۔ وی سی پروفیسر ڈاکٹر شازیہ بشیر نے کہا کہ آج کا دن ہماری تاریخ کا یادگار دن ہے۔ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ انور محمود خان نے کہا کہ اب یہ جنگ ذہن اور روح کی ہے، ہمیں ریسرچ پر توجہ دینی چاہیے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ جاوید احمد کا کہنا تھا کہ قوم کی تمام امیدیں نوجوانوں سے وابستہ ہیں۔ نذیر احمد میوزک سوسائٹی کے طلباء نے ملی نغمے بھی پیش کیے۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج فار وومن وحدت کالونی میں یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ سابق ایئر فورس آفیسر ساجد حبیب اور گورنمنٹ گریجویٹ کالج کی پرنسپل فرح رشید نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ ڈاکٹر سلمان سلطان، بریگیڈیئر ریٹائرڈ راجہ توفیق جیلانی اور دیگر اساتذہ نے شرکت کی۔ طالبات سمیت مہمانوں کو شیلڈز اور سرٹیفکیٹس پیش کیے گئے۔ طالبات نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے ملی نغمے، خوبصورت ڈرامے اور پرفارمنسز بھی پیش کیں۔ ماڈل ٹاؤن میں واقع گورنمنٹ اے پی ایس بوائز ہائی اسکول میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں طلباء نے ملی نغمے اور قومی ترانے پیش کیے۔ اس موقع پر طلباء نے تقاریر کی اور شہدائے وطن کو خراج تحسین پیش کیا۔ گورنمنٹ گریجویٹ کالج ٹاؤن شپ میں تقریب سجائی گئی۔ پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج پروفیسر ڈاکٹر فاروق احمد گجر، کالج اساتذہ اور طلباء کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ طالب علموں نے ملی نغموں اور تقریری مقابلوں میں حصہ لیا۔ مقابلے میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلباء کو تعریفی شیلڈ دی گئیں۔ پنجاب بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن میں یوم دفاع پاکستان کی تقریب ہوئی۔ تقریب میں سیکریٹری بورڈ محمد عدنان، کنٹرولر امتحانات پروفیسر منور حسین اور ڈپٹی سیکریٹری چودھری محمد حفیظ سمیت دیگر نے شرکت کی۔ طلباء و طالبات نے ملی نغمے پیش کر کے شہیدوں اور غازیوں کو نذرانہ عقیدت پیش کیا۔ آبرو ایجوکیشنل ویلفیئر آرگنائزیشن کے زیر اہتمام یوم دفاع کی مناسبت سے تقریب سجائی گئی۔ مہمان خصوصی خالد چشتی نے بذریعہ پریزنٹیشن شرکاء کو پاکستان کی اہمیت اور اس کے حصول میں درپیش مشکلات سے آگاہ کیا۔ تقریب میں طلباء و طالبات نے 6 ستمبر کے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے نظمیں اور ملی نغمے پیش کیے۔ یوم دفاع پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے زیر اہتمام مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ خالد مسعود سندھو، مزمل، اقبال ہاشمی، یعقوب شیخ کی شرکت۔ شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ملک کی ترقی کے لیے متحد ہو کر کام کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ دفاع کے موقع پر پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے دفاع پاکستان مارچ کا انعقاد کیا۔ صدر لیگ خالد مسعود سندھو کی سربراہی میں مارچ استنبول چوک سے شروع ہوا اور ریگل چوک سے ہوتا ہوا پنجاب اسمبلی پہنچا۔ شرکاء نے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا۔ خالد مسعود سندھو نے کہا 6 ستمبر ہمیں مل کر ملک کو ہر نقصان سے بچانے اور متحد ہو کر ترقی کی راہ پر گامزن ہونے کا سبق دیتا ہے۔ عزیز بھائیو، یہ شہر انشاءاللہ یہ بات ثابت کرے گا کہ یہ نہ صرف ہتھیاروں کی جنگ کے اندر دفاع کا شہر ہے، بلکہ یہ بات ثابت کی جائے گی یہ نظریے کے میدان کے اندر بھی دفاع کا شہر ہے، یہ پاکستان کے نظریے کا دفاع کرے گا۔ مارچ میں ڈاکٹر مزمل، اقبال ہاشمی، یعقوب شیخ، ملک اعجاز اور دیگر شریک تھے۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے رہنماؤں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ پاکستانی عوام نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ پاکستان اللہ کے فضل سے ایک غیرت مند، باقدار اور ایک دنیا میں پرامن ملک ہے، لیکن اگر اس کی طرف کسی نے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو اس کی آنکھ اس کے ساتھ نہیں رہے گی۔ پاکستان کو عظیم فتح عطا فرمائی اور یہ بات تاریخ میں موجود و محفوظ ہے کہ یہ ذلت آمیز شکست دنیا میں ایک بہت بڑی تاریخ ہے۔
شرکا نے ملکی ترقی اور عوامی خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ یوم دفاع مارچ میں عمر فاروق گجر، حافظ نوید، معاذ اشتیاق سمیت دیگر موجود تھے۔ کیمرہ مین رانا عظیم کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ عوام کے لیے بری خبر، ₹1.75 فی یونٹ کے حساب سے بجلی مزید مہنگی کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ نیپرا نے مالی سال کی چوتھی سماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ₹1.75 فی یونٹ کے حساب سے بجلی کی قیمت میں مزید اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ سماہی ایڈجسٹمنٹ سپتمبر، اکتوبر اور نومبر کے بلوں میں وصول کی جائے گی۔ گزشتہ مالی سال کی تیسری سماہی ایڈجسٹمنٹ ₹93 فی یونٹ اگست میں ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سپتمبر کے بلوں میں سماہی ایڈجسٹمنٹ قیمت میں ₹82 کا اضافہ ہوگا۔ فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے ₹9.70 کے فنڈز کی منظوری مل گئی۔ سویابین، تل اور کنولا کی برآمدات میں اضافے کے لیے ₹89 کروڑ کی منظوری دی گئی۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے میو اسپتال کو کینسر ادویات کے لیے ₹48.60 جاری کیے ہیں۔ نجاب ایجوکیشن سیکٹر کو ₹36.10 مل گئے۔ پنجاب گرین ٹریکٹر پروگرام کے لیے ₹9.70 کروڑ کے فنڈز کی منظوری مل گئی۔ چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نبیل احمد آوان کی زیر صدارت صوبائی ترقیاتی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں فیصلے کیے گئے۔ سویابین، تل اور کینولا کی برآمدات میں اضافے کے لیے ₹89 کروڑ کی منظوری دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب گرین کریڈٹ منصوبہ کے لیے ₹1 ارب، محکمہ جنگلات میں ڈیجیٹل کمیونیکیشن سیل کے قیام کے لیے ₹1.20 کروڑ کے فنڈز منظور کیے گئے۔ محکمہ جنگلی حیات کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ₹1 ارب، پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے قیام کے لیے ₹70.60 کی منظوری دی گئی۔ مجموعی طور پر مختلف اسکیمز کے لیے ₹14.49 کروڑ کے فنڈز منظور کیے گئے ہیں۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے میو ہسپتال کو کینسر ادویات کے لیے ₹48.60 جاری کیے ہیں۔ میو ہسپتال میں کینسر کے مریضوں کو مفت ادویات فراہم کی جائیں گی۔ محکمہ خزانہ نے پنجاب ایجوکیشن سیکٹر کو ₹36.10 جاری کیے ہیں۔ DHQ ہسپتالوں کو آپریشنل اخراجات کے لیے ₹96.70 جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ جیلوں میں قیدیوں کی مشقت کے لیے یونیفارم لیبرز کے متعارف قالین، صندوق، لوہے کی چارپائی، لباس کی تیاری بارے اہداف مقرر۔ تربیت یافتہ قیدی 2 دن میں وارڈرز کی 3 شرٹ 3 پینٹ سلائی کرے گا۔ ایک قیدی دن میں لوہے کی 2 چارپائیاں تیار کرے گا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے جیلوں میں قیدیوں کی مشقت کے لیے یونیفارم لیبر اسکیل متعارف کروا دیا۔ نئے لیبر اسکیل کے مطابق مشقت مکمل کرنے والے قیدیوں کو ہی قانون کے مطابق سزا میں معافی مل سکے گی۔ لیبر اسکیل میں قالین، صندوق، لوہے کی چارپائی، وارڈر، قیدیوں کے لباس، دری، کمبل، کوٹ کی تیاری سے متعلق روزانہ کے اہداف مقرر کیے گئے ہیں۔ 1 ماہ تربیت کے بعد ایک قیدی دن میں لوہے کی 2 چارپائیاں تیار کرے گا۔ 2 ماہ تربیت کے بعد 3 قیدی دن میں ایک کٹ باکس صندوق تیار کریں گے۔ پنجاب بھر میں جیلرز کو نئے مساوی لیبر اسکیل کے مطابق قیدیوں سے مزدوری کروانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یونیفارم لیبر اسکیل کی عدم موجودگی کے باعث جیلوں میں قائم انڈسٹریز بہترین انداز میں کام نہیں کر پا رہی تھیں۔ اس سے پہلے عدالت سے قید بامشقت پانے والے مجرمان کے متعلق یہ طے نہیں تھا کہ ان سے ایک دن میں کتنی مشقت کروائی جائے۔ تمام قیدیوں سے مساوی سلوک روا رکھنا ممکن نہیں تھا۔ پولیس افسران کی رہائش گاہیں نومبر میں بن جائیں گی۔ گریڈ 18 سے گریڈ 21 تک کے افسران کو رواں سال 37 گھر الاٹ کر دیے جائیں گے۔ سابق نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ایک اور پروجیکٹ تکمیل کے مراحل میں داخل ہو گیا۔ پولیس افسران کی رہائش گاہیں نومبر میں بن جائیں گی۔ گریڈ 18 سے گریڈ 21 تک کے افسران کو رواں سال 37 گھر الاٹ کر دیے جائیں گے۔ پولیس افسران کے لیے بیدیاں روڈ پر 150 کنال جگہ پر 97 گھروں کی تعمیر کا عمل جاری ہے۔ پولیس حکام کے مطابق نومبر میں 37 گھر مکمل ہو جائیں گے۔ گریڈ 18 اور 19 کے افسران کے لیے 16 مرلے جبکہ 20 اور 21 کے افسران کے لیے 1 کنال کے گھر تعمیر کیے جا رہے ہیں۔ 2 ارب کی اسکیم میں سے اب تک 1 ارب 20 کروڑ روپے کے فنڈز مل چکے ہیں۔ 95 کروڑ نگران دور حکومت میں اور 25 کروڑ رواں مالی سال میں جاری ہوئے نئے گھروں کی تکمیل سے افسران کی رہائش گاہوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ رواں مالی سال میں چھوٹے ملازمین کے گھروں کی اسکیم بھجوائی گئی تھی، تاہم ایک بھی نئی اسکیم شامل نہیں ہوئی۔ بارش سے جلنے اور خراب بجلی میٹرز کی تعداد بڑھ گئی۔ خراب سنگل اور 3 فیز میٹرز کی تعداد 42,000 تک جا پہنچی۔ 39,500 سنگل، 2400 سے زائد 3 فیز میٹرز ڈیفیکٹو قرار۔ لیسکو نے صارفین کو ڈائریکٹ سپلائی سے بجلی بحال کر دی۔ کم استعمال کرنے کے باوجود بھاری بھرکم اوسط بلز کی ادائیگی ناممکن ہونے لگی۔
सारिफीन पर एक और बोझ। लेस्को के पास मीटर्स की किल्लत, डायरेक्ट सप्लाई देने और डिफेक्टिव कोड लगने से सारिफीन को भारी भरकम बिल्स भिजवा दिए गए। लेस्को ने 1 साल की औसत जबकि गुज़िश्ता माह अगस्त में इस्तेमाल शुदा यूनिट्स पर बिल भिजवाए। लेस्को में खराब होने वाले सिंगल और 3 फेज मीटर्स की तादाद 42,000 तक जा पहुंची है। जराए ने बताया कि लेस्को में 39,500 सिंगल जबकि 2,400 से जायद 3 फेज मीटर्स को डिफेक्टिव करार दे दिया गया है। रवां साल बिजली की कीमत बढ़ने से सारिफीन ने इस्तेमाल को इंतहाई कम किया। कम इस्तेमाल करने के बावजूद भारी भरकम औसत बिल्स की अदायगी नामुमकिन होने लगी है। दूसरी जानिब बिजली के कम इस्तेमाल की वजह से लेस्को का लाइन लॉसेस कंट्रोल करने में मदद मिली। सब्जाजार के इलाके में अदाकारा फिरोजा अली की गाड़ी पर फायरिंग का मामला। अदाकारा ने मुकदमे में मुलजिम राना फहीम, आदिल और सजाविल को नामजद किया था। नामजद मुलजिमान के हलफ उठाने पर अदाकारा ने नाम खारिज करने की दरख्वास्त दे दी है। इस मामले पर मजीद बात करेंगे जैन मतनी से। जी जैन। मैं इस वक्त मौजूद हूँ स्टेज की नामवर अदाकारा फिरोजा अली के पास। फिरोजा अली के साथ चंद रोज कबल एक नाखुशगवार वाकया जो है वो पेश आया, मेरे साथ मौजूद है। जी फिरोजा बताइएगा। जी बिल्कुल, मुझे डाउट था, कंफर्म नहीं था, तो शक की बुनियाद पे मैंने उनको नामजद किया था। तो जब 2-3 वीक इन्वेस्टिगेशन हुई और जो हम लोगों ने भी तहकीकात की, तो उसमें वो जो मुलजिम जो मैंने जिनको नामजद किया था राना फहीम, उनका बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं है, इस वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। तो शक की बुनियाद पे मैंने उनके और उनके भाइयों के जो नाम है नामजद किए थे। लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे जब सारी चीज़ें खुल के सामने आई, तो फिर मैंने अपना जो पर्चा है वो भी वापस लिया जो मैंने दरख्वास्त दी थी, और बिल्कुल वो उनके भाई और वो बेकसूर हैं। बाकी मामलात मैंने पुलिस पे छोड़े हैं, अल्लाह पे छोड़े हैं, जो जिन्होंने वाकई ये काम किया है। तो इंशाल्लाह मुझे अपनी पंजाब पुलिस पे बेहद यकीन है, वो जो असल मुल्जिमान है वो जरूर मेरे सामने लेकर आए। आप क्या समझती हैं कि ये जो वाकया है वो आपके साथ किसी ने हसद या रकाबत की सूरत में जो है ये किया है? देखिए, मैं अभी अब इस वाकये के मुताल्लिक कुछ नहीं कह सकती, मुझे जब तक कुछ चीज़ें कंफर्म नहीं हो जाती। तो पुलिस अपना काम कर रही है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो असल मुल्जिमान है वो भी सामने आएंगे, तो फिर वो बताएंगे कि उन्होंने किस बेस पे किया है, कोई उनको मेरे से हसद है। जी जैन मतनी, बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर होने वाली अदालती कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। हाई कोर्ट के इस मुख्तदारों के मुतालिक बड़े बड़े अहकाम, टायर जलाकर ऑयल बनाने वाले प्लांट्स को मिसमार करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने पंजाब हुकूमत को प्राइवेट स्कूलों के लिए बसों की पॉलिसी बनाने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मुख्तदारों केस की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी लाचा बेंच ने पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम के मुताबिक केस पंजाब हुकूमत समेत दीगर फरीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस मिसालिया नीलम ने रिमार्क्स दिए कि इस कानून के तहत तमाम थानों के रजिस्टर्स को खत्म करके रिकॉर्ड को डिजिटल किया गया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में खातून शकीला बीबी की बाजियाबी के मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर डिवीजन को मुगवी खातून की बाजियाबी के लिए 10 सितंबर तक की मोहलत दे दी। जस्टिस तारिक सलीम शेख खातून की बाजियाबी के मुतालिक शहरी जाहिद अब्बास की दरखास्त पर समाअत। इन ड्राइव टैक्सी ड्राइवर वसीम के अगवा बराए तवान केस में पेशरफ। मुद्दई और गवाहान के अपने पुराने बयानात से मुनहरिफ होने पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुल्जिमान मुल्जिम एहतशाम, अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद अहमद को बरी करने का हुक्म दे दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज इरफान हैदर ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर असफर की तैनाती कालादम करार दे दी। अदालत ने चेयरमैन नादरा की तैनाती के खिलाफ दायर दरखास्त मंजूर कर ली। जस्टिस आसिम हफीज ने शहरी खातून अशबा कामरान की दरखास्त पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। गाड़ी का इंजन खराब देने का इल्जाम साबित न हो सका। तारिफ अदालत के जज मोहम्मद अली ने दावा खारिज कर दिया। शहरी रईस शहजाद ने कादिर खान ओटो बिलालगंज के खिलाफ 10 लाख हर्जाने का दावा दायर किया। मिनहाजुल कुरान की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर कैंडल वॉक। मिनहाज वुमेन लीग के इदारा ईगर्स ने बच्चों के अलामती कैंडल वॉक का एहतमाम किया। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद। मिनहाज वुमेन लीग के इदारा ईगर्स की जानिब से बच्चों की अलामती कैंडल वॉक का एहतमाम किया गया। मिनहाजुल कुरान वुमेन लीग की नायब सदर सिद्रा करामत ने कहा कि कैंडल वॉक का मकसद बच्चों में मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बात बेदार और इस्लामी इक़दार से हम आहंग करना है। तहरीक मिनहाजुल कुरान की ये इनफरादियत है कि इसके फोकस में छोटे बच्चों के अंदर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत को इनकलकेट करना और बहुत छोटी उम्र से इस बात को फोकस करना ये शामिल रहा है।
बच्चों ने शमे उठाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया और 41वीं आलमी मिलाद कॉन्फ्रेंस में शिरकत के अज़्म का इजहार किया। ये बच्चों की एक्टिविटी है और इसमें हम लोगों ने कैंडल्स पकड़ी हैं और बहुत से फ्लैग्स वगैरह हमने पकड़े हैं और हम लोग वॉक कर आए हैं और ये वॉक बहुत अच्छी है। वॉक के शुरका बच्चों के वालिदैन का कहना था कि ऐसी सरगर्मियों का इनेकाद खुशाइंद है। बिलाशुबा इन सरगर्मियों से बच्चों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उजागर होता है। इस एक्टिविटी में बच्चा इन्वॉल्व हो और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में उनको इल्म हो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के बारे में जो शख्सियत के बारे में खूबियाँ हैं बच्चे ताकि अडॉप्ट करें और देखें। कैंडल वॉक में सदर मिनहाजुल कुरान विमेन लीग सिद्रा करामत, आयशा मुबश्शिर, डायरेक्टर ईगर्स कलसूम कमर, बतूल मुश्ताक समेत दीगर मरकजी कायदीन ने शिरकत की। वॉक मॉडल टाउन जाकर इख्तिताम पजीर हुई। कैमरामैन जाहिद मलिक के हमरा मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, सिटी 42,